السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضرین اکرام، ماہ جمادی الاولیٰ کی آج یکم ہے، پہلی تاریخ ہے۔ آج کی گفتگو کا ہمارا عنوان حضور پیران پیر کی زندگی سے کچھ اسباق حاصل کرنا ہے۔ آپ کی ذات قدسی صفات کا کما حقہ مرتبے کی بلندی، عظمت کی انتہا، ہم کم علم لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑوں نے بڑی بڑی کوششیں کی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر جس قدر کام ہوا ہے، اسی جذبہ پیار و محبت کے ساتھ، اسی محنت و کاوش کے ساتھ اللہ کے بندوں نے حضور پیران پیر کی سیرت اور سوان حیات لکھنے میں اور بیان کرنے میں اپنی محنتیں صرف کی ہیں۔ کبار علماء اکرام، اجل محدثین نے آپ کی سوان حیات پر کتابیں لکھی ہے۔ جس قدر بھی بساط کے مطابق عظمتیں بیان ہو سکتی تھیں، آخر نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ ہر اس بندے کے لیے جو چاہتا ہو کہ بندگی کرے، ہر اس امتی کے لیے جو چاہتا ہو کہ حضور کی اطاعت اور فرما برداری کا فریضہ انجام دے، اس کے لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ویسے ہی حضور کی آل اور حضور کے صحابہ امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آل پاک میں
حسنین کریمین کی نسلیں، سادات بنی ہاشم، اور پھر ان میں حضور پیران پیر کی ذات اقدس، بہترین نمونہ، بہترین راہ عمل متعین کرنے والے، بہترین نقوش پا چھوڑنے والے، آگے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین راہ حیات منتخب کرنے والے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یوں تو بہت سی عبرتیں حاصل کی جا سکتی ہے، بہت سی نصیحتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن ان سب کا ایک نچوڑ یا ان سب کا خلاصہ اگر کرنا چاہیں، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی عادات طیبات ہیں، اطوار حمیدہ ہیں، آپ کے دیگر بہت سے عظمت کے گوشے ہیں، ان سب کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دو باتیں بڑی کھل کر آپ کی زندگی سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک تحصیل علم کے لیے حضور پیران پیر کی تڑپ اور لگن، اور دوسری چیز ہے قدر و قیمت وقت۔ تو حضور پیران پیر کے نام لیواؤں کو چاہیے، جو بھی غوث اعظم سے وابستگی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بہت سے نعرے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان کے اندر کوئی جاذبیت اور کشش اور حقانیت نہیں رہی، رسماً لگا دیے جاتے ہیں یہ نعرے۔ ان کی جو حقیقت ہے، اگر اس کی اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اگر یہ نعرہ لگاتا ہے کوئی، تو بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا نعرہ ہے۔ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن سے مراد کوئی ایسا اس طرح کا کوئی کپڑے کا کنارہ یا کپڑے کا حصہ تو پکڑنا نہیں ہے، نہ آپ کی چادر کا کوئی کپڑا پکڑنا ہے، نہ آپ کے جبے کا جو ہے کوئی حصہ پکڑنا ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے، دامن نہیں چھوڑیں گے کا مطلب آپ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کی سیرت نہیں چھوڑیں گے، آپ کے اخلاق و کردار کو اپنائیں گے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو فکر ہے، اس کو اپنائیں گے، قبول کریں گے۔ یہ معنی ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے کا۔ تو ہر قادری کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے اس پہلو پر سوچنا، اور ہر مسلمان کے لیے بالعموم ضروری ہے کہ وہ حضور پیران پیر کی زندگی سے عطر کشید کرے اور ان کی زندگی کے چمن حیات سے اپنی خزاں رسیدہ زندگی کے لیے کچھ پھول چنے اپنے دامن کے لیے۔ تو دو پھول آج میں آپ کی حیات طیبہ کے
آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ کثرت سے ہم ان دو چیزوں کے حوالے سے تغافل کا شکار ہیں۔ ایک تحصیل علم اور دوسرے قدر و قیمت وقت۔ 91 سال کی عمر مبارک سرکار پیران پیر کی، اس پوری زندگی کا آپ جدول بنائیں، خاکہ بنائیں تو پورے اوقات حیات آپ کے بٹے ہوئے ہیں اور منضبط نظر آتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد مبارک کا کامل نمونہ نظر آتی ہے آپ کی حیات طیبہ کہ حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، یعنی مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے، ظاہر بات ہے آدمی کا اسلام سے مراد اسلام جس کے پاس ہوگا وہ آدمی مسلمان ہوگا، تو مسلمان آدمی کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ میں اور آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کثرت عبادات یا پھر کچھ اور دینی امور میں مصروفیات؟ اسلام کا حسن کیا ہے؟ میرے اور آپ کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، اسلام میرا مذہب ہے، تو میرے اسلام کا حسن جو دنیا کو نظر آنا چاہیے کہ دیکھتے ہی کہے کہ واہ یہ مسلمان ہے، وہ حسن کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکہ ما لا یعنیہ۔ مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے غیر ضروری چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ بے ضروری باتوں میں اپنی حیات اور عمر عزیز کا سرمایہ ضائع نہیں کرتا۔ وہ متحرک ہوتا ہے اور مشغول رہتا ہے، شاغل رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، زندگی کا ثبوت دیتا ہے اپنی زندگی سے، جاگتا رہتا ہے اور ایکٹیو رہتا ہے۔ اس کے نزدیک وقت بہت قیمتی شے ہوتی ہے، اس قیمتی سرمایے کو لا یعنی باتوں میں، غیر ضروری کاموں میں ضائع کرتے ہوئے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ ایک مسلمان کی غیر ضروری کاموں میں وقت خرچ کرنا اس سے بڑی تکلیف دہ معاملہ، اس سے بڑا تکلیف دہ معاملہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جان چلی جائے پھر بھی گوارا ہو سکتا ہے، وہ وقت کے سرمایے کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ جان جیسی عزیز چیز وقت کے سرمایے کے مقابلے میں کمتر ہے کہ جان کے جانے سے دوست احباب چھوٹتے ہیں، دنیا چھوٹتی ہے، اعزہ اقارب چھوٹتے ہیں، جان کے جانے سے آل اولاد چھوٹتے ہیں، لیکن تضیع اوقات سے آخرت اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات چھوٹتی ہے، جنت چھوٹتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چھوٹتی ہے،
اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوٹتا ہے، غفلت۔ صوفیاء اکرام کے پاس، اہل تصوف اور متصوفین کے پاس غفلت، ان کا مشہور مقولہ ہے الغفلۃ رأس کل خطیئہ، غفلت ہی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو ایک مسلمان غفلت کی زندگی نہیں گزار سکتا، غافل نہیں رہ سکتا، وہ ذاکر اور شاغل رہے گا۔ تو حضور پیرانے پیر کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، 91 برس کی عمر آپ کی یا 90 برس کی عمر، پورے 90 سال اس طرح نظم و ضبط کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں کہ زندگی کے کسی لمحے میں وہ لایانی مصروفیات میں مشغول نظر نہیں آتے، بیکار قسم کے، یہاں تک کہ خاموش خالی بیٹھے ہوئے ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کر۔ مردوں میں اور مردوں میں فرق بتایا گیا ہے کہ مردے جس طرح ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر پڑے رہتے ہیں تو مردنی کی علامت کے طور پر ہاتھ پاؤں اس کے پھیل جاتے ہیں اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پڑے رہ جاتا ہے۔ تو جو لوگ کام کاج یا مصروفیات کو چھوڑ کر ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال کر بستر پہ پڑے سوتے رہتے ہیں، تو ان مردوں میں اور ان مردوں میں کوئی فرق نہیں بتایا گیا، دونوں برابر ہے۔ اٹھارہ سال کی عمر والدہ کی خدمت، والد کی خدمت میں گزارے، 11 سال تک والد حیات رہے۔ آپ 11 سال کے ہوئے تو والد ماجد کا وصال ہوا حضور پیرانے پیر کے۔ پھر آپ 18 سال کے ہوئے، ضعیفہ ماں ہے 68-80 سال کے قریب عمر کی والدہ، ان کی خدمت میں زندگی گزاری۔ جیلان کے مکتب میں ابتدائی اور بنیادی علوم کی تحصیل کی، حفظ قرآن پاک کیا، فارسی زبان سیکھی، عربی ادب سیکھا، ضروری جو بنیادی علوم ہے وہ جیلان ہی میں آپ نے حاصل کر لیے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے، ڈگری اور اسنادات کے حصول کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد کا سفر فرمایا۔ پھر 8 سال حصول علم میں، تحصیل علم میں لگے رہے اور کافی محنت، مشقت اور مجاہدوں کے ساتھ فاقے برداشت کیے۔ ایران کے کھنڈرات کے درختوں کے گرے پڑے پھل وہ استعمال کیے بھوک اور پیٹ کی جلن کو دور کرنے کے لیے۔ دریائے دجلہ کے کنارے اگنے والی گھاس آپ نے کھائی وقت ضرورت۔ بازار سے کوئی چیز لاتے، پکا کر استعمال کریں گے، لیکن وقت اجازت ہی نہیں دیتا، اتنی فرصت نہیں دیتا کہ وہ لائی ہوئی چیز کو بنا کر تناول کرے، رکھے رکھے رہ جاتی اور خراب ہو جاتی۔ تعلیم و تعلم میں اس قدر مشغول رہتے۔ فراغت کے بعد آپ نے 13 علوم میں اپنے مدرسے میں، مدرسے قادریہ میں 13 علوم پر درس دیا کرتے تھے۔ وقت کے بہت بڑے مفتی، ایسے ایسے مسائل آپ کے پاس جاتے۔ تاریخ میں بہجت الاسرار کتاب یاد رکھیے گا، علامہ الشتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، علی بن حسن الشتنوفی، بہجت الاسرار، وہ جو واقعہ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا، چادر والا، قضائے حاجت میں تعاون کرنا اور مدد کی آپ نے، وہ واقعہ بھی اسی کتاب میں ملے گا آپ کو، بہجت الاسرار۔ بہجت الاسرار میں لکھا ہے
کہ ایک شخص نے اس طرح حلف لیا، قسم اٹھائی کہ میں ایسی عبادت کروں کہ دنیا میں کوئی اور اس وقت وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو بیوی کو طلاق ہے۔ سارے بغداد کے بڑے بڑے علماء کے پاس استفتاء گیا، سب نے کہا بھئی ایسی تو کوئی عبادت نہیں ہے، جو بھی وہ عبادت کرے گا کائنات میں کہیں نہ کہیں وہ عبادت کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا، کیسے بچائے گا اپنی بیوی کو؟ حانث ہو جائے گا، یہ تو قسم توڑنے والا ہو جائے گا، یا پھر قسم جو ہے پوری ہوگی، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی۔ حضور پیرانے پیر کے پاس جب یہ استفتاء آیا تو آپ نے نہ کتابیں دیکھنے کی زحمت گوارا کی نہ سوچنے کی، اسی کاغذ کو پلٹ کر جواب لکھا کہ یہ شخص فوری کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ جائے اور حتیم سے سارے لوگوں کو ہٹا کر طواف بیت اللہ میں مصروف ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے سب کو طواف کرنے سے روک دے، اپنی مجبوری پیش کریں، بتائیں کہ کچھ دیر آپ طواف سے رکے رہیں، میں پوری دنیا میں اس وقت ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی وہ عبادت نہ کر رہا ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دے کہ میں طواف کر لوں 7 چکر، اس وقت کوئی اور نہ کرے تاکہ میں حانث نہ ہوں، قسم توڑنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں اور میری بیوی بچ جائے۔ اسی کاغذ کو پلٹا کر آپ نے جواب لکھ دیا۔ تبحر علمی کا عالم یہ۔ خضر علیہ السلام بھی مجمع سے گزرتے آپ کے جلسے کے واعظ کے تو کچھ دیر کے لیے آپ کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے، انبیاء اکرام تشریف لاتے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جلسے میں واعظ میں بیان میں نگرانی اور سرپرستی کے لیے تشریف لاتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے کہ میرا شہزادہ کیسے بیان کر رہا ہے، دیکھو تو صحیح۔ تو تبحر علمی، اور آپ اندازہ کریں مادرزاد ولی ہے، سارا گھرانہ چندے آفتاب اور چندے ماہتاب ہے علمی اعتبار سے، نانا بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقی عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے صوفی، پھوپھی جان آپ کی بہت بڑی ولیہ، بارش قحط امسا کے بارش ہو گیا جیلان میں، سارے جیلان کے لوگ آپ کی پھوپھو کے پاس آئے، عائشہ نام تھا آپ کا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے عرض گزار ہوئے کہ مائی بارش نہ ہونے کی وجہ سے خلقت پریشان ہے، آپ اللہ کی نیک بندی ہیں، سادات گھرانے سے، کچھ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں بارش عطا ہو، یہ پریشانی دور ہو۔ آپ کی پھوپھی جان نے اپنے آنگن کو جھاڑو دیا اور ناز سے فرمایا یا ربی انا کنستو وفرش انتا، اے اللہ میں نے جھاڑو لگا دی ہے، چھڑکاؤ تو فرما دے۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ پورا خاندان علمی اعتبار سے بہت باکمال خاندان، سادات گھرانے سے، مادرزاد آپ ولی، 18 پارے ماں کے پیٹ سے حفظ کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ مکتب گیلان کے مکتب میں جا کر سورہ فاتحہ سے تلاوت شروع کرتے ہیں تو پارے 18 پر جا کر رکتے ہیں، حفظ۔ اساتذہ حیران، استاذ حیران۔ عبدالجلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حفظ کے استاذ کا نام، وہ فرماتے بیٹے یہ اتنے پارے تم نے کیسے پڑھ لیے؟ ابھی پہلا دن ہے مکتب میں۔ کہا کہ میری ماں اتنے پاروں کی حافظہ تھی، وہ روزانہ اتنے پارے تلاوت کرتی تھی، میں اپنی ماں کے بطن میں رہ کر، پیٹ میں رہ کر سنتے سنتے یاد کر لیے۔ تو نانا اتنے بڑے عالم، صوفی، محدث، فقیہ، حنبلی فقہ کے بہت بڑے مفتی عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
آپ کے دربار پر لوگوں کا ہجوم رہتا، ضرورت مند آپ کے پاس آتے، دکھیارے پریشان حال ایک خاتون اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی، عرض کیا حضور شادی ہوئے عرصہ گزر گیا، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، دعا فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ مراقبہ کیا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، تو آنکھوں کو بند کیا، سر جھکا کر دیکھا اور پھر سر اٹھا کر کہا کہ مائی تقدیر میں لوح محفوظ میں تیرے لیے اولاد نہیں ہے، اولاد تیرے نصیب میں نہیں ہے، بے اولاد اور بانجھ ہونا ہی تیرا نصیب ہے۔ وہ یہ سن کر زارو خطار روتے ہوئے عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کمرے سے حجرے سے نکلی۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن ہے، 7-8 سال کی عمر ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، دیکھا کہ ایک مائی روتے ہوئے جا رہی ہے، نانا کے گھر سے نکلی ہے دروازے سے، قریب جا کر پوچھا اماں رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بیٹے میں اولاد سے محروم ہوں، شادی ہوئے عرصہ گزر گیا، بے اولاد ہوں، اولاد کے لیے تمہارے نانا کے پاس دعا کے لیے آئی تھی، لیکن انہوں نے تو مایوسی کر دیا، کہا کہ میرے نصیبی میں اولاد نہیں ہے۔ تو پیرانے پیر نے اس عمر میں اتنی بڑی بات کہی اس خاتون سے کہ جاؤ دوبارہ نانا کے پاس جا کر کہو کہ اگر قسمت میں ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، تقدیر میں اگر اولاد ہوتی تو آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی، اگر وہاں ہوتی تو مل ہی جاتی، آنے کی نہ آنے کی بات ہی نہیں تھی، اولاد ہوتی اگر نصیب میں تو مل ہی جاتی کسی طرح، وہ نہیں ہے تبھی تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ جب خاتون نے عبداللہ سومئی سے یہ بات کہی تو آپ ٹھٹک گئے کہ اتنی بڑی بات تو یہ خاتون دیہاتی یہ نہیں کہہ سکتی، کسی نے یہ جواب سکھایا ہے اس کو۔ پوچھا کہ تجھے کس نے بتایا یہ ایسا کہنے کے لیے، کس نے کہا؟ کہا حضور آپ کے نواسے نے، آپ کا نواسا جو باہر کھیل رہا ہے وہ اس نے سکھایا یہ جواب۔ تو آپ تھوڑا ناراض ہو کر کے اس چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے راز منکشف کر رہا ہے، ابھی یہ حال ہے تو آگے چل کر کیا ہوگا، تادیبی کارروائی کرنے کے لیے تھوڑا سا ناراض ہو کر ان کے پیچھے دوڑے، پکڑنے کے لیے تھوڑی سزا، تھوڑا سا ایک تادیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے کہ نہیں ابھی یہ عمر نہیں ہے اتنی بڑی باتیں کرنے اور اتنے بڑے فیصلے اور اتنے بڑے راز کے انکشافات کی یہ عمر نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے آپ ناراض ہو کر تھوڑا ان کے پیچھے دوڑے۔ پیرانے پیر بھی 7-8 سال کی عمر میں دوڑے، بچنے کے لیے نانا کی پکڑ میں نہ آئے، بھاگتے بھاگتے شہر کا قبرستان آیا تو اہل قبرستان سے خطاب کر کے کہا اٹھو کیا لیٹے ہو، نانا آ رہے پکڑ رہے بھاگو۔ جب یہ جملہ کہا تو سارے مدفونین قبرستان میں جتنے دفن تھے وہ سارے آپ کے پیچھے بھاگنے لگے، آپ کے ساتھ بھاگنے لگے۔ تو کس چیز کی کمی تھی؟ سارا گھرانہ علمی اور کرامتوں کے اعتبار سے لدنی علم لدنی لے کر آئے، کرامتوں کا انبار ساتھ ہے، پورا گھرانہ کرامتوں سے لبریز ہے۔ والد گرامی کی کرامت آپ نے سنی، سیب والا واقعہ، ماں کی تقوی پرہیزگاری کی بات سنی آپ نے کہ اسی تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر آپ کا رشتہ ہوا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے۔ پھوپھی عائشہ وقت کی ولیہ، نانا وقت کے بہت بڑے صوفی اور اللہ کے ولی، کس چیز کی کمی تھی؟ کیا ضرورت تھی بغداد جانے کی؟ کیا ضرورت تھی تحصیل علم کی، ظاہری علوم کو حاصل کرنے کی؟ علم لدنی آ جانے کے بعد، باطنی علوم اور اسرار اور حقائق اور دقائق سے واقفیت کے بعد، یہ ظاہری علوم فلسفہ، منطق، نحو، صرف، بیان، بدیع اور اصول تفسیر، اصول حدیث، حدیث فقہ، ان سارے علوم کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ حقائق سے واقفیت کے بعد، علم لدنی کے اصول کے بعد، باطنی اسرار اور باطنی حقائق حاصل ہو جانے کے بعد ظاہری علوم کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ مگر حضور پیرانے پیر نے اپنے نانا جان کے ان ارشادات کو سامنے رکھا
کہ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگر چین جا کر بھی حاصل کرنا پڑے۔ نانا جان کے وہ کلمات آپ کو یاد آئے ہوں گے کہ بے شک میں اتنے بڑے خاندان سے وابستہ ہوں، نجیب الطرفین سادات میرا گھرانہ ہے، خاندان ہے، میرے گھر میں جو ہے ایک سے ایک اولیاء اللہ ہیں، کرامتیں ہمارے گھر کی باندھی ہیں، مگر میرے نانا جان جو سارے رسولوں اور نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، اس ہستی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تو یہ دعا سکھائی، قل ربی زدنی علما، اے میرے محبوب میری بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو کہ اے مولا میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ آپ اندازہ کریں ہم علم سے کس قدر تغافل کا شکار ہے اور ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ مسائل شرعیہ سیکھیں گے، حلال حرام کے قوانین کیا ہے، احکام کیا ہیں سیکھیں گے، جو کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار کے حوالے سے کوئی مسائل ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ جس کا جو جی میں آیا کاروبار کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسوں کو درے لگاتے تھے، بازار میں مارکیٹ میں اگر جو کاروبار کر رہا ہے اس کاروبار کے مسائل سے ناواقف ہو کر اگر وہ کاروبار کرتا ہوا ملے تو اس کو درے مارتے تھے۔ آج ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کون سا کاروبار حلال ہے کون سا حرام ہے، بس کسی طرح کمانا ہے، مجبوری بن گئی ہے ہماری، لگژری زندگی کے ایسے عادی ہو گئے ہیں، ضرورتیں اپنی اس قدر بڑھا لی ہے اور نت نئے خرافات میں پھنس کر زندگی اجیرن کر لی ہے کہ سکون چین نام کو ہے نہیں زندگی میں، بس ایک ہی چیز میں سکون تلاش کیا جا رہا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، خواہ کہیں سے آئے۔ پتنگوں کے موسموں میں غیروں کا تہوار ہے، مسلمان دکان لگا کے بیٹھا ہے، دیوالی جو ہے غیروں کا تہوار ہے، مسلمان جو ہے کاروبار کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی للہیت، مرنا، جواب دینا، حساب کتاب کچھ ہے ہی نہیں ذہن میں، بس ایک ہی چیز ہے کہ کسی طرح جو ہے پیسہ آئے اور زندگی سکون سے گزرے۔ آخرت کا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اس وقت اچھی گزر رہی ہے، بس یہی کافی ہے، آگے کا خدا جانے، دیکھا جائے گا۔ قبر کی پہلی رات پتہ چلے گا کیا دیکھا جائے گا۔ زوم سے کہہ رہے ہو کہ دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا، فیل ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے۔ قبر کی پہلی رات اندھیری، تنگ ہو جائے گی قبر، وحشت اور قبر کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو کچھ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا غنیمت جانے زندگی کو اور شرعی مسائل سیکھیں۔ اگر آپ معلم ہیں تو اس کے کچھ احکام ہیں، اگر آپ تاجر ہیں تو اس کے بھی احکام ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں تو اس کے آداب ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں، کون سا کاروبار کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے۔ علماء کی تو ضرورت آپ کو اس قدر زیادہ ہے، دنیا یہ تو دنیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جہاں حاجتوں کی تکمیل پوری طرح ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی، جنت تمناؤں آرزوؤں کی انتہا کا نام ہے، اس جنت میں داخل ہو جانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جانے کے بعد اور کیا چاہیے انسان کو، سب کچھ مل جاتا ہے، مگر پھر بھی جنتی ایک چیز کی طرف محتاج رہیں گے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ جنتیوں میں تم سے راضی ہوں، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، مجھ سے طلب کرو میں تمہیں عطا کروں، طلب کرو مجھ سے مانگو، تو سارے جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھائی کیا مانگے کیا مانگے، سب تو ملا ہے، سب تو ملا ہے، جس چیز کی طرف نظر ڈالو وہ حاصل ہے، کیا مانگے آخر اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے محبت سے، پیار سے کہ مانگو مجھ سے، میں عطا کرنا چاہتا ہوں، کیا مانگے۔ ایسے نازک وقت میں علماء یاد آئیں گے جنت میں، اور آپس میں کہیں گے کہ علماء سے جا کے پوچھیں گے، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ علماء سے آپ کو کہیں بھی جو ہے
بے نیازی نہیں ہے. دنیا میں آپ بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ بدنصیبی ہے ہماری. لیکن آخرت میں جنت میں تک جو ہے علماء کی احتیاج ہوگی، علماء کی ضرورت پڑے گی. ان علماء کو معمولی نہ سمجھے. علماء ربانیین بسا غنیمت ہے روحانی زندگی کے لیے. ہر 20 افراد کے پیچھے ایک عالم کا ہونا ضروری ہے. آج ہر 20 کے پیچھے تو چھوڑو، 2000 عوام کے پیچھے بھی ایک عالم کی تعداد نہیں ہے اس وقت دنیا میں. 2000 مندہ ہے اور چرواہا ایک بھی نہیں ہے. تو سوچو اس مندے کا اور بکریوں کے ریوڑ کا کیا عالم ہوگا، اور بھیڑیے کس طرح ان کا شکار کریں گے اور کیسے جو ہے ان کو چیر پھاڑ کے رکھیں گے. شیطان اور نفس اور دنیاوی خواہشات، لذات اور یہ شہوتیں اور یہ ساری درندے، یہ سارے درندے کیسے آپ کا استحصال کریں گے اور کیسے جو ہے آپ کی دنیا اور آخرت برباد کریں گے. ہر 2000 مسلمان کے پیچھے بھی ایک عالم نہیں ہے آج، جبکہ کہ اصول میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر 20 عام مسلمانوں پر ایک عالم کا نگران ہونا ضروری ہے. اس فیلڈ میں چونکہ پیسہ نہیں ہے، کھیل کود میں، لہو لعب میں، تماشوں میں پیسہ ہے، ادھر جائیں گے. فٹ بال میں پیسہ ہے، فٹ بالر بنائیں گے بچے کو. کرکٹ میں پیسہ ہے، کرکٹر بنائیں گے. فلاں میں پیسہ ہے، تو جدھر پیسہ ہے، انجینئر پیسہ ہے بنائیں گے، ڈاکٹر پیسہ ہے فیلڈ میں بنائیں گے، مگر عالم دین نہیں بنائیں گے کہ اس فیلڈ میں پیسہ نہیں ہے. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ علم ہرگز بھی دولت کمانے کی طرف مائل نہیں کرتا. یعنی علم کے اندر یہ بات ہی نہیں ہے. علم کسی بھی اعتبار سے دنیا کمانے کی طرف راغب نہیں کرتا انسان کو. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارا مطمح نگاہ ہی دنیا ہے. اس وجہ سے دنیاوی اور عصری علوم حاصل کرتے ہیں تاکہ ان علوم کے ذریعے دنیا حاصل کرے. ورنہ علم دنیا کی طلب یا دنیا کمانے کے ہنر سکھانے کا نام ہی نہیں ہے. علم نام ہے برے اور بھلے میں تمیز کا، اندھیرے اور اجالے میں فرق کر کے زندگی گزارنے کا. انسان اور حیوانیت میں کیا فرق ہے، اس فرق کو جاننے کا نام علم ہے. چھوٹے اور بڑے کا کیا مقام و مرتبہ ہے، باپ کا کیا مقام ہے. میں بیٹا ہوں تو اگر میں باپ ہوں تو بیٹے کے مجھ پر کیا حقوق ہیں. میں شوہر ہوں تو بیوی کے کیا حقوق ہیں. اگر بیوی ہوں تو جو ہے شوہر کے کیا حقوق ہیں. اس کی سمجھ کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اچھے اور برے میں فیصلے کے لیے، تمیز کے لیے. ما بہ الامتیاز شے حیوان میں اور ہم میں کیا ہے. زیادہ کھانا کھاتے ہیں ہم. دنیا میں بے شمار حیوان ملیں گے جو ہم سے بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں. ایک بیل جتنا کھاتا ہے اتنا تو نہیں کھا سکتے ہم. سمندروں کی مخلوقات، مچھلیاں، شارک مچھلی کی غذاؤں کے متعلق سائنس بھی آج کہتی ہے بڑا عجیب نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کے غذا کا. پانی، سمندر کے پانی ہی کو ان کی غذا بنایا اور فلٹر لگا دیا پیٹ میں. اوپر پیٹ کے راستے سے جو ہے ہوا چھوڑتی ہے، پانی فلٹر کر کے پھینکتی ہے. شارک مچھلی، بڑی مچھلی جو سمندر کی ہوتی ہے، اور سمندر کا پانی لے کر اس کے اندر جو غذائیت ہے وہ اپنے پیٹ کی بھوک کے لیے استعمال میں لا کر باقی پانی کو جو ہے پیٹ سے نکال دیتی ہے. وہی اس کی غذا ہے. اور بھی سمندر کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان کی غذاؤں کا کیسے کیسے انتظام اللہ نے کیا ہے. تو ایک معمولی حیوان سے ہم زیادہ کھا نہیں سکتے. تو کھانے کے اعتبار سے ہم کوئی حیوانوں سے افضل ہیں. کتے اور بندر وغیرہ کو یہ کہیں کہ بھائی ہم تجھ سے اس لیے افضل ہے کہ تجھ سے زیادہ کھاتے ہیں، نہیں. وہ مقابلے میں آ جائیں تو آپ سے زیادہ کھانا شروع کر دے، بندر، کتے وغیرہ. ڈیل ڈول جسامت کی وجہ سے ہاتھی کے سامنے جا کے آپ کہو کہ میں تجھ سے اس لیے بہتر ہوں کہ طاقت میں تجھ سے زیادہ ہوں، وزن میں تجھ سے زیادہ ہوں، جسامت میں تجھ سے زیادہ ہوں. ایک پیر سینے پہ رکھ دیا تو پتہ چلتا کتنے طاقت والے ہیں آپ. ایک سونڈ اٹھا کے پھرا کے پھینک دیا تو کتنے میل دور جا کے گرتے نہیں معلوم.
طاقت کے اعتبار سے ہاتھی ہم سے بہتر ہے، کھانے میں بیل ہم سے زیادہ بہتر ہے، بھونکنے میں پکارنے میں کتے ہم سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو جانوروں اور حیوانوں میں آپ امتیاز کریں اپنا کہ آخر اشرف المخلوقات اللہ نے مجھے بنایا ہے تو کس بنیاد پر؟ کیوں میں دیگر حیوانوں کے مقابلے میں بہتر ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، اشرف المخلوقات کا تاج میرے سر پر رکھا گیا، نیابت کی ذمہ داری دی گئی مجھے، زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کس وجہ سے؟ مجھ سے تو زیادہ بہتر تیز و تند دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے، جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے، دوڑنے کے اعتبار سے چیتا ہم سے بہتر تھا، پکارنے کے اعتبار سے مخلوقات اور تھی، کھانے کے اعتبار سے بھی جانور بہت زیادہ ہیں، تو کس اعتبار سے آخر اللہ نے مجھے انسان بنایا اور اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا؟ تو بات ایک ہی ہے، علم کے ذریعے ہمیں اللہ نے تاج خلافت عطا فرمایا۔ یہ تاج شرافت انسانیت کو اگر ملا ہے، ماں بہل امتیاز شے حیوانیت اور انسانیت میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو علم سے نوازا، علم کی دولت عطا کی، اس کے مقابل میں وہ دیگر حیوانات سے افضل ہے، ملائکہ سے افضل ہے۔ آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت کس بنیاد پر عطا کی گئی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اسماء سکھائے آدم علیہ السلام کو، پھر ملائکہ پر پیش کیا، پوچھا ملائکہ سے بتاؤ تم ان اسماء کے، ان چیزوں کے نام۔ انہوں نے معذرت کر لی، مولا ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا۔ تو کہا میں نہ کہتا تھا میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میرا آدم میرے اسماء کا عالم ہے، تم سے بہتر ہے، لہٰذا اس کے لیے ادباً تعظیماً سجدہ کرو۔ علم کی صفت عطا کی ہے میں نے آدم کو، اسماء کا علم عطا کیا۔ تو عزیزان محترم، حضور پیران پیر نے علم کی تڑپ اور جستجو زندگی ساری اس قدر انہماک کے ساتھ علم حاصل کیا کہ آپ قصیدہ خبریہ میں فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت خطباً، میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ علم حاصل کرتے کرتے خطبیت کے مقام پہ پہنچ گیا، خطب بن گیا۔ تو خطبیت ولایت کرامتوں کا نام نہیں ہے، نہ رنگ برنگے لباسوں کا نام ہے، نہ 4-5 انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہن لینے کا نام ہے، نہ عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال چھوڑنے کا نام ہے۔ کندھے آخری حد، کان کی لو سے نیچے کندھے تک۔ خانخواہی حضرات یاد رکھیں یہ بات، بہت سے خانخواہوں میں ایسے لوگ مجاور درگاہوں پہ ایسے نظر آتے ہیں، عورتوں کی طرح نیچے شانے سے بھی نیچے کمر تک جو ہے ان کے بال ہوتے ہیں، کیا بولے تو بڑے پیر ہے، مرشد ہے محترم، لوگوں کی اصلاح کرنے پہ کہ ذمہ داری پہ لگے ہوئے ہیں، مرشد ہے، مگر شریعت کے خلاف حرام ہے شباہت تشبہ اختیار کرنا۔ حضور نے حدیث پاک میں فرمایا ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کا سے لباس اختیار کرے، عورتوں کی سی وضع خطا اختیار کرے، عورتیں جیسی ہوتی ہیں لمبے بال ان کے ہوتے ہیں، داڑھی ان کی نہیں ہوتی، اس طرح کی وضع خطا اگر مرد اختیار کرتا ہے تو وہ عورت کی شباہت اختیار کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے رسولوں کی لعنت ہے، نبیوں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، حضور نے فرمایا۔ اور اسی طرح ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ تو اب یہ مشابہت میں آ جاتی ہے بات، اگر کندھے سے نیچے پیٹھ کے اوپر اگر بال آ جائیں آپ کے پیری مریدی کے نام پہ، مرشد کے نام پہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کندھوں سے نیچے کمر تک جو ہے بال نہیں چھوڑے، اکثر حلق فرمایا کرتے، قصر فرماتے، اگر بڑھ جاتے بال تو کان کی لو تک آتے، بہت زیادہ اگر بڑھ جاتے تو صرف کندھوں کی یہ شولڈر اور کندھے جو ہوتے ان کو چھوتے، کندھوں تک چھوتے حضور کی زلف مبارک، اس سے زیادہ نیچے کبھی حضور نے بال نہیں رکھے۔ آپ کا نظام خانخواہی ہے، آپ کے مریدین ہیں، آپ پیر بنے ہوئے ہیں، 8 انگوٹیاں پہنے ہوئے ہیں انگلیوں میں، رنگ برنگے لباس پہن کے اور لمبے لمبے بال چھوڑ کے، کیا تماشا کر رہے ہیں شریعت کی خلاف ورزی کر کے۔ حضور پیران پیر فرماتے ہیں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کر کے ولایت کے میدان میں کوئی آگے بڑھنا تو دور، اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کر کے۔
بے نمازی تو پیر ہو نہیں سکتا۔ آپ نے بڑے بڑے پیروں کے حوالے سے تو کیا کہا اللہ جانے، عام مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کتنا اہتمام تھا شریعت مطہرہ کا، پاس و لحاظ، کبھی شریعت کی خلاف ورزی آپ نے نہیں کی، تصوف کے نام پر، طریقت کے نام پر۔ تو تحصیل علم میں آپ نے جافشانی کی انتہا کر دی، کیوں کی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نگرانی کی، جو حفاظت اور سرپرستی کی علم کی، اسلام نے علم کو جتنا سراہا، جو بات کہی ہے اس علم کے لیے، دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے ایسی سرپرستی کی ہو علم کی۔ آپ جانتے ہیں عربوں میں حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے قبل، نزول قرآن سے پہلے، کون سی برائی، کون سی خرابی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ تھی۔ ہر برائی کے دل دادا، وہ قاتل، وہ لٹیرے، وہ زانی، وہ جواری، وہ سودخور، وہ لڑکیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دینے والے ظالم سفاک درندے، عورتوں کا پاس و حیا نہیں، کوئی مول نہیں، قدر و قیمت نہیں، جوتے کی نوک کی پھر بھی کوئی، جوتے کی اہمیت، موز کے چھلکے کی کوئی اہمیت کہ اگر اس پہ پاؤں رکھوں گا تو پھسلوں گا، گر جاؤں گا، میرا نقصان ہوگا، اس موز کے چھلکے سے بھی زیادہ بے وقت ہو چکی تھی عورت عرب معاشرے میں۔ اگر کوئی اچھی تقریب میں جانا چاہتا، دوست کے شادی ولیمے میں اپنی عورت کو دوسرے کے پاس رکھوا کر اس کا جوتا ادھار لے کر جو ہے جاتا۔ اندازہ کرے، کسی عورت کو ملکیت میں لینے کے لیے صرف اس کے سر پر چادر ڈال دینا کافی تھا، اس کی ملکیت بن جاتی، قبضے میں آ جاتی۔ کوئی مول نہیں تھا عورت کا۔ بیٹی پیدا ہوتی تو منہ چھپاتا پھرتا باپ، دوستوں سے، اعزا اقارب سے کہ تانا دیں گے، بیٹی ہو گئی تیرے کو، بیٹی ہو گئی، تانا دیں گے۔ وہی جاہلانہ دور اب بھی آیا ہے، آ رہا ہے۔ جیسے آج بیٹی سے جو ہے نفرت ہے، آج بیٹی سے جو ہے وہ مسرت اور وہ خوشحالی نظر نہیں آتی بیٹی کی پیدائش پر جتنی بیٹے کے پیدائش پر ہوتی ہے۔ وہ دور جاہلیت کا کے آثار ہیں۔ تو منہ چھپاتا پھرتا اور بالآخر لے جا کر زمین میں زندہ درگور کر دیتا، تب سکون ملتا۔ تو ایسے معاشرے میں شراب کے وہ عادی، گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب، قتل غارت گری تو ایسی، کھوپڑیوں کے مینار بناتے، پرانی کھوپڑیوں میں شراب پیتے، سب سے زیادہ شراب جس کے پاس ہے اس کو رشتہ دیتے۔ انڈونیشیا ہمارا ایک ملک ہے، وہاں پوچھا جاتا ہے اگر بچہ شادی کرنا ہے تو کتنے حج کیا، بچی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ بچی نے کتنے حج کیے۔ بڑا اچھی چیز ہے، آج بھی وہاں خطبہ نکاح وغیرہ سے پہلے خیرات وغیرہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، کچھ اچھی چیزیں انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے۔ تو ویسے عرب میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کتنے سال پرانی شراب ہے، اگر وہ کہتا کہ اتنے سال پرانی ہے تو بڑا فخر کرتے کہ ہاں میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس اتنی پرانی شراب ہے۔ تو شراب کے وہ خوگر، قاتل وہ، ڈاکو وہ، درندے وہ، ہر طرح کی بیماری ان کے اندر تھی۔ مگر جب قرآن نازل ہوا تو پہلی وحی یہ نہیں نازل ہوئی کہ قتل و غارت گری بند کرو، ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، قتل نہ کرو، یہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ شراب مت پیو، یہ عقل کو ضائع کر دیتی ہے، یہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ لڑکیوں کو زندہ زمین میں درگور مت کرو، وہ رحمت ہے زحمت نہیں، یہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ سود مت کھاؤ، یہ وحی نازل نہیں ہو رہی ہے۔ ڈکیتی مت ڈالو، یہ وحی نازل نہیں ہو رہی ہے۔ اتنی برائیاں ہیں معاشرے میں، مگر وحی نازل ہو رہی ہے پہلی، اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ کیا بات ہے کہ پہلی وحی علم کے حصول کا پیغام لے کر آ رہی ہے۔ تو گویا پہلی وحی یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ ساری خباثتیں اور یہ ساری درندگی اور یہ سارے صفاکیاں اسی وجہ سے ہے کہ انسان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر علم کا خوگر ہو جائے انسان تو بہت سی برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ قوم جس کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی ہو اور وہ قوم علم کے میدان میں پیچھے رہ جائے۔ اب آپ کہیں گے بھائی بچے پڑھ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں،
لیکن کون سا علم حاصل کر رہے ہیں کیا ہے آپ خود بہتر سمجھتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ بھی آپ علوم حاصل کر رہے ہیں وہ 10 کو 30 کیسے بنانا، 100 کو جو ہے 1000 کیسے بنانا کا فن سیکھنے کے لیے۔ جو کچھ بھی علوم میں آج آپ لگے ہوئے ہیں، کون ہے جو علم نافع حاصل کرنے کی طرف راغب ہے؟ کون ہے جو قرآن اللہ کا کلام جس نے پیدا کیا اس کا کلام، اس کی معرفت، وہ کون ہے؟ میرا پیدا کرنے والا میرا خالق کون ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ کہاں جانا ہے مجھے؟ اپنے عرفان کا علم، اپنی ذات کا، ستاروں کی گزرگاہوں سے گزرنے والا، اپنی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اقبال کہتے ہیں کہ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے والا اتنا ترقی کر گیا مگر کبھی من کے اندھیرے غار میں جھانک کے نہیں دیکھا کہ اپنے اندر کتنے اندھیرے ہیں۔ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کہاں جانا ہے؟ کس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے؟ کیسی زندگی گزار کر جانا ہے؟ آخرت، خبر، برزخ، پھر نسلیں، پھر اولاد، ان کی تربیت، پھر اسلام، پھر مسلمان ہونا، پھر قرآن اللہ کا کلام، اس میں کیا پیغام ہے، مجھے کیسی زندگی گزارنا ہے، ان ساری چیزوں سے غفلت برت کر بس پیسہ کمانے کا ہنر سیکھا جا رہا ہے علم کے نام پر۔ تو علم نافع حاصل کریں، ٹھیک ہے، اسلام منع نہیں کرتا کہ کوئی دنیاوی علم ہے یا کوئی دینی علم ہے۔ بہت سے علوم ایسے ہیں، نمازوں وغیرہ کے اوقات معلوم کرنے کے لیے آپ کو سائنس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، سورج اور چاند وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے علوم ایسے ہیں، دوائیں، طب وغیرہ، ڈاکٹر بننا کہ اس میں صحت کا دار و مدار ہے۔ تو بہت سے علوم نافع عصری علوم ہیں، مگر جو علم حاصل کرے بس حصول علم کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ میرا خالق، میرا رازق وہ فراموش نہ ہو، مجھے جس نے پیدا کیا اس کا بھی میں معرفت حاصل کروں، اپنی معرفت حاصل کروں کہ میں کون ہوں اور کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، کیوں آیا ہوں دنیا میں۔ وقت چونکہ مکمل ہو رہا ہے، وقت کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کر دوں۔ حضور پیران پیر کی زندگی سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ آپ نے تحصیل علم کے لیے باوجود مادرزاد ولی ہونے کے، سارا گھرانہ علمی خاندان ہونے کے، آپ نے بغداد کا سفر کیا اور 8 سال تحصیل علم میں لگائے۔ تو جب حضور پیران پیر کو علم ظاہر کی ضرورت ہے، ہم کون سے چپدی کا شوربہ، کتنے بڑے ہو گئے خانخواہوں میں، کتنے بڑے عابد اور متقی پرہیزگار ہو گئے کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں۔ حضور پیران پیر کو تو ضرورت ہو، مگر معمولی مسجد کے امام کو، مؤذن کو علم کی ضرورت نہیں۔ وقت کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ صحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ غناک قبل فقرک، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو۔ فراغک قبل شغلک، اور مصروفیات کو، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ نعمتان مغبون کثیر فیہما الناس، کثیر من الناس، فیہما کثیر من الناس۔ حضور نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہے، الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسری فارغ اوقات۔ فارغ وقتوں میں اس کو استعمال کرنا چاہیے، حصول علم کرتے ہوئے، حصول صنعت و حرفت کرتے ہوئے، کوئی فن سیکھیں، کچھ کمائیں، کسی کی خدمت کریں، علم حاصل کریں۔ بہرحال وقت کو غیر ضروری تھوڑا بھی خرچ ہونے نہ دے۔ وحیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے۔ تو بہت سے مذاہب نے تو کہا کہ الوقت اذهب من الثمن یا من الذهب اسمن من الذهب، کہ وقت ٹائم از منی، وقت جو ہے دولت سے بڑھ کر ہے۔ یہ مادی چیزوں پر نظر رکھنے والوں کی بات ہے، روحانیت پر نظر رکھنے والوں نے، اسلام نے جو وقت کی قدر و قیمت بتائی ہے، اس نے کہا کہ الوقت هو الحیات، وقت ہی زندگی ہے،
زندگی کسی اور چیز کا نام نہیں، برف کے مانند زندگی خطرہ خطرہ پگھل رہی ہے، 70-80 سالہ زندگی ہے، اس کے بعد قبر کے اندھیرے ہیں، پھر ایک لامتناہی ابد الآباد کی زندگی ہے، وہاں کیسے رہنا ہے کیا ہے۔ مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی، آخرت کی کھیتی ہے، اللہ نے ٹائم دیا، وقت دیا، اس وقت کو جو ہے لایانی کاموں میں صرف نہ کریں، غیر ضروری کاموں میں صرف نہ کریں، بہت ضروری کام جو آخرت کے حوالے سے کرنے ہیں کریں، بطور خاص علم دین، قرآن پاک سیکھنا، شریعت کا علم حاصل کرنا، نماز کے مسائل سیکھنا، اس میں جو ہے اپنے وقت کو لگائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے ان چیزوں کی طرف متوجہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرمائے، حضور پیران پیر کی زندگی کے ان اسباق سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور حضور پیران پیر کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنت دفع۔